السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہرگز نہیں پہنچدا اللہ پاک نو تہاڈی قربانیاں دا خون اور گوشت، بلکہ اللہ پاک نو پہنچدا تہاڈے دلاں دا اخلاص اور تقوی۔ معزز سامعین حضرات، پورے سال دے وچوں او اشرا ساڈے بالکل قریب ہے۔ جس اشرے اندر جنہ 10 دناں دے اندر پورے سال دے دناں نالوں انہاں دناں دے اندر اعمال صالحہ اللہ نو زیادہ پسند نے اور زیادہ فضیلت والے نے۔ اسے اشرے دا آخری دن جو یوم النہر، جدی اندر اسی جانوراں نو ذبح کر کے جان جانوراں دی جانی، خون جانوراں دا نکلنا، لیکن انساناں دی گناہاں دی معافی دا ذریعہ تے سبب اللہ نے بنا دے۔ میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ اسی حوالے نال چند گزارشات کرانگا۔ دل دیاں گہرائیاں چو دعا ہے اللہ الرحمن اے اشرے اندر سانو سارے انو زیادہ تو زیادہ اعمال صالحہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی جی آواز نا کٹ رکھیا، ذرا وسل آ رہی، ایکو ذرا بندی رکھیا جی، شور گیا۔ صحیح بخاری شریف دی ایک حدیث سماعت فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه
قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرج بشيء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پورے سال دے اندر جڑے دن میں تسی اعمال صالحہ کر دے ہو ساری چنگے دن نے، لیکن اے جڑے 10 دن نے عشرہ ذوالحجہ جو ذوالحجہ دے پہلے 10 دن نے، نبی پاک فرماندے نے انہاں دے اندر اعمال کرنے سارے سال دیاں دناں تو زیادہ فضیلت رکھ دے نے، افضل نے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا سونے پیغمبر جی عام دناں دے اندر جڑا جہاد ہے کیا اس جہاد دنوں بھی انہاں دناں دی اندر اعمال افضل نے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں ہاں وہ دنوں بھی افضل نے، ہاں البتہ جڑا عام دناں دے اندر بندہ جہاد تے نکلے ہے، اپنی جان لے کے نکلے آتے مال لے کے نکلے آئے، اللہ دے رستے اندر مال بھی لایا جان بھی دے دیتی ہے، یعنی جڑا شہید ہویا ہے شہادت دا رتبہ ودے، شہادت تو علاوہ جننے بھی باقی دنوں وچ اعمال کیتے جاندے نے انہاں سارے اعمال نالوں انہاں دنوں وچ عمل کرنے افضل نے، اعلیٰ نے۔ عشرہ ذوالحجہ عام دنوں دے صدقے نالوں انہاں وچ صدقے دا ثواب زیادہ، عام دنوں دے اندر نفلی عبادات نالوں ایدے وچ نفلی عبادات دا ثواب زیادہ دیگر اعمال صالحہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واسطے میرے پیغمبر پورے عشرے دے روزے رکھیا کر دینے، جیسا کہ سنن نسائی مسند احمد مستدرک حاکم اور اسی طرح مسند ابن ماجہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے وچوں زوجہ محترمہ یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ دے پہلے عشرے اندر 9 دناں دے میرے پیغمبر روزے رکھیا کر دے نے، پھر عاشورے دا روزہ میرے پیغمبر رکھیا کر دے، پھر سونے پیغمبر ہر مہینے دے 3 روزے ایام 20 دے 13 14 تے 15 دے روزے رکھیا کر دے، چند دی 13 14 15 نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ چند دی 13 14 15 دا روزہ رکھ دے اللہ پاک اس بندے نو پوری زندگی دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ لیکن جڑا ہر مہینے رکھے، کیوں؟ قرآن پاک نے کہا نا ایک نیکی دا بدلہ 10، جدو ہر مہینے 3 روزے رکھو گے 3 نو ضربن دے لو 30 بن گئے، جدو ہر مہینے 3 روزے رکھیا پورے مہینے دا ثواب دے زندگی دے ہر مہینے 3 روزے اللہ رکھن دی توفیق دے دے پوری زندگی دے روزیاں دا ثواب اللہ دے دے گا۔ اللہ میرے سمیت سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ پاک دے سونے پیغمبر سوموار دا روزہ رکھیا کر دے، جمعرات دا روزہ رکھیا کر دے، پھر خاص کر انہاں 10 دناں دے وچوں جڑا عرفہ دا دن ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ دا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اے جڑا دن ہے دل ذرا توجہ کرے آجے، فرمایا ما من یوم
سارا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث را سماعت فرماندے جایا جے میرے پیغمبر فرماندے نے جننے بھی دن نے دنیا تے انہاں دے نوڑا 9 ذوالحجہ دا دے نے یوم عرفہ دا جدن لوگی جمع ہوئے گھومدے نے عرفات دی اندر میرے نبی فرماندے نے سارے دنوں تو زیادہ اللہ اس دن لوگانو جہنم تو آزادی دا سرٹیفکیٹ دیندا ہے سب تو زیادہ یوم عرفہ صحیح مسلم دی حدیث یوم عرفہ دے دن ہاں یہ اندر کچھ اختلاف پایا جاندہ ہے کیوں عرفہ دا ایتھے دن کیڑا بنے گا 8 بنے گا یا 9 بنے گا میں یہ بھی انشاءاللہ عرض کرنا حضرات عرض کر دیتا کہ عرفہ دا دن جڑا عرفہ دا دن یوم عرفہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ایدی کی ودائے وَإِنَّهُ لَيَدْنُو اس واسطے کہ عام دنہ نلو اللہ پاک اس دن اپنے بندیاں دے قریب سب تو زیادہ ہوندہ ہے اللہ انہوں اپنے قریب کردہ ہے قرب دیندہ ہے فرمایا ثم یباغی بہم الملائکہ پھر اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر فخر کردہ ہے نا بندیاں تے کنہ تے جڑے حج دی نیت تے اللہ نو راضی کرن دے واسطے بیت اللہ دے حج نو جاندے نے جدن عرفات دے میدان دے اندر جمع ہوندے نے اللہ انہاں بندیاں تے فخر کردہ ہے آج کسے بزرگ دا بیٹا عالم بن جائے وہ بزرگ اپنے بیٹے تے فخر کردہ ہے کسی دا کوئی اعلیٰ درجے تے چلا جائے وہ دے تے فخر کردہ ہے میں انہاں لوکاں دی شان تو قربان جاواں جنہاں اتے میرا اللہ فخر کرے یا اللہ وہ دن سانو بھی نصیب کر دے اللہ تیرے بندے بیٹھے نے تیریاں بندیاں تیرے گھر حاضر ہیں اللہ تمام حاضر انہوں اپنے کر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر بالخصوص یوم عرفہ میدان عرفہ دی حاضری حج والے دن اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اللہ فرشتیاں نو کہندہ ما ارادہ اولائی اے کدے واسطے جمع ہوئے نے میرے فرشتیوں دسو اے کدے واسطے جمع ہوئے نے اے سارے میرے تو بخشش طلب کرنا آئے نے سارے میں نو راضی کرنا آئے نے اس واسطے اللہ پاک ناتے فخر کر دائے پھر اس دن دا روزہ ذرا بات توجہ کر دے ڈایا جے یہ دن اللہ پاک نو پورے سال دے دینا تو انہاں پہ آ رہا ہے میرے پیغمبر فرمان دینے سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدا وسیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کہ یوم عرفہ دینے فرمایا عرفہ دا روزہ احتسب علی اللہ میں اپنے اللہ تے گمان کرنا اپنے اللہ تے امید رکھنا ایو کفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدا کہ جیڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھے گا روزہ ایک کے اللہ او دے ایک سال پچھلے تے ایک سال آئندہ دے گناہاں نو معاف کر دے گا ہون تو ہی ذہن بنا لو انشاءاللہ کیونکہ مومن ہو اندڑا نیکیاں دی پہلے ہی تیاری کرے اے مومن دی شان ہے اللہ اکبر مومن دی صفات وچوں صفت ہے
نیکیاں دے آن تو پہلے او دے موسم دے آن تو پہلے تیاری کردہ ہے۔ حضرات ان بات توجہ فرما دینا آجے، تیاری کرنی ہے، تیاری قادی کرنی ہے۔ انہاں دنوں دے اندر نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنیاں نے، نفل زیادہ تو زیادہ کرنے پڑنے نے، نفلی صدقہ زیادہ تو زیادہ کرنا ہے، لوکانوں اچھیاں باتاں دی تلقین کرنی ہے، بریاں باتاں تو لوکانوں بریاں کماں تو روکنا ہے۔ اس طرح اور بھی جڑیاں نیکیاں نے رشتے داراں دے نال، گوانڈیاں نال، محلے داراں نال بڑھ چڑھ کے کرنیاں نے۔ انہاں دناں دی اندر نیکیاں کرو تاکہ میرا اللہ میرے تواڈے تے فخر کرے۔ پھر 9 ذوالحجہ بہتر ہے عشرہ دے روزے رکھ لو، لیکن ان دے اندر کچھ علماء دے مابین اختلاف بھی ہے، لیکن یوم عرفہ دا روزہ متفقن علیہ کسی دا اختلاف نہیں۔ یہ دی ذہن بنا لو، اساں یوم عرفہ دا روزہ رکھنے پہلے تو تیاری کر لو۔ یوم عرفہ دا روزہ ایک رکھنے تے اللہ پاک نے 2 سالاں دے گناہ معاف کر دینے نے۔ ہن اختلاف یہ ہے کہ جو اتھے تے ایک دن چاند پہلے چڑھ آیا، لہذا اتھے یوم عرفہ ایتھے جدن ہونی ہے 8 تاریخ، اتھے ہونی ہے 9، لہذا اسی روزہ رکھنے اس دن جس دن حاجی جمع ہوئے نے عرفات اندر، لہذا ساڈا روزہ بنے گا 8 دا۔ اے بعض لوگاں دا خیال سوچ، لیکن سوچ انہاں دی درست نہیں۔ کیوں؟ ایک تے روایت ہے صحیح مسلم دی ساڑے سامنے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام قریب، انہاں دی حضرت عبداللہ دی والدہ نے اس غلام نو شام دے اندر بھیجے، امیر معاویہ نال کو کم سی، اوتھے سنے دے کے بھیجے آئے۔ جس دن شام اندر پہنچے آئے، اوتھے رمضان دا چن چڑھ پیا، جمعے والے دن شام نو چن چڑھیا، ہفتے دا روزہ بن گیا۔ اے رمضان دے وچ وچ ہی مدینے آیا، ایتھے آ کے پوچھدا کہ ایتھے کدن چن نظر آیا؟ انہاں نے کیا ہفتے دی شام نو نظر آیا، اتوار دا روزہ بنیا ہے۔ کہندا کہ امیر معاویہ چونکہ ساڈے خلیفہ نے اور پوری سلطنت دے امیر تے حاکم نے، ساڈا در خلافہ بھی اس ویلے شام ہے، سانو بھی او دے نال ہی چلنا چاہیے، انہاں دی رویت دے نال چلنا چاہیے، سانو بھی اسے حساب تے عید کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نہیں، فرماندے نے اسی تے نبی پاک دی حدیث تے عمل کران گے، چن ویکھ کے روزہ رکھاں گے، چن ویکھ کے چھوڑاں گے۔ ایک تے اے حدیث آگئی ساڑے سامنے۔ دوسری بات، ہن عقلی طور تے اگر سوچئے، 200-300 سال پیچھے چلے جائیے، 200-300 سال، جدوں مواصلاتی سسٹم نہیں سی، جدوں جہاز نہیں سن، گڈیاں نہیں سن، اس ویلے زیادہ تو زیادہ تیز سواری کی ہوندی سی؟ گھوڑا۔ اور گھوڑا اگر سعودی عرب تو ایک بندے نو چم نظر آ گیا، وہ گھوڑا دوڑائے گا تے مہینے 2 تو پہلے تے پاکستان کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، جتنا بھی تیز دوڑا لے۔ ہن مہینے 2 مہینیاں تو بعد آ کے پہنچیا، انہیں آ کے سنیا دیتا بھی روزیاں دا چن چڑھ پیا، روزہ رکھ لو، انہی دیر نو رمضان چھڑ کے عیداں بھی لنگ گئیاں۔ اس ویلے کس طرح سانو پتہ لگے گا کہ سعودیہ اج چن نظر آ گیا ہے؟ شریعت جڑی ہے نا، بڑا معتدل نظام ہے، شریعت بڑا معتدل۔ شریعت اللہ نو پہلا پتہ سی اے معاملات ہونے نے، تے جیڑا دین 1200-300 سال پہلا چلتا رہا، ہون بھی دین ہوئی ہے، دین بدل نہیں گیا مواصلاتی سسٹم آن دے نال۔ ادوں بھی چن تے چلنے سا، سعودیہ اپنے چن نال، پاکستانی اپنے چن اپنی رویت دے نال۔ لہذا ساڈے واسطے یوم عرفہ 9 تاریخ ہوئے گی، وہ جس دن بھی آئے، خواہ سعودیہ دے نال آ جائے یا سعودیہ تو بعد آئے۔
اس واسطے عرض کر دیتا کہ یوم عرفہ دا روزہ رکھنے اللہ سارے نو توفیق عطا فرما دے وے۔ اتے میں عشرہ ذو الحجہ دا اختصار نال عرض کر دیتا ہے۔ ہن اگے چلا قربانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ پاک ارشاد فرما دے نے قربانیاں کی نے، فرمایا قربانیاں دے اللہ نو اے نہیں لوڑ کے قربانی دا گوشت اے جانور بڑا موٹا تازہ ہے، جناب خون دے بڑا چربی بڑی ہے، فرمایا نہیں قربانی گوشت دا نام نہیں، جانور دی موٹائی دا نام نہیں، قربانی ہے تواڈے دلاں دے تقوی تے خلوص دا نام۔ تقوی کی ہے، تقوی دا معنی ہے پرہیز کرنا، بچنا، ہر اس کم تو بچنا جدے تو شریعت مینوں تے تانوں بچن دا آرڈر دے رہی ہے بھی آ نہیں کرنا، آ نہیں کرنا۔ قربانی دے بارے جو شریعت نے پرہیز دسے نے، جیڑا پرہیز تے اختیار کر کے جانور قربان کردہ ہے، اللہ دے ہاں اسے قربانی دا مول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے قربانی دے بارے کیڑیاں پابندیاں کرنیاں نے، کیڑے پرہیز کرنے نے، حضرات تو تے غور کرنا۔ اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں پابندیاں دسیاں نے ذرا انہاں تے غور کریا جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا راویہ نے میرے پیغمبر فرما دینے من کان لہو ذبح یذبحہ فاذا احل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یزخی حتی یضحی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے کو قربانی ہے یا جڑا بندہ قربانی دا ارادہ رکھ دے، جدے کو جانور موجود ہے جانور لے لے ہے، یا جن نے جانور خریدنے، فرمایا او بندہ ہن پابندی، پہلی پابندی کیڑی کرنی ہے؟ فرمایا فانا جدو چن نے ویکھ لوے ذوالحجہ دا چن چڑھایا ہے، چن چڑھن تو بعد فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، فرمایا اپنے وال بھی کسی کے جسم تو کو وال بھی نہ کٹے، ناخن بھی نہ کٹے، نہ ناخن نہ بال، حتی یضحی، حتیٰ کہ اپنی قربانی کر لے۔ ہاں اجڑا نا حتیٰ یضحی، ادھے دے کچھ وضاحت علماء نے کیتی ہے کہ اس تو مراد اگر ظاہری معنی لے لے اچھی بات ہے کہ اپنا قربانی دا جانور ذبح کرن تو بعد حجامت کروائے، یہ بہتر ہے، لیکن بعض علماء دا خیال ہے کہ محل قربانی دا لحاظ رکھیا جائے گا کہ قربانی دا محل کیڑا ہے، موقع قربانی دا محل عید دی نماز پڑھ لئی، قربانی دا محل شروع ہو گیا۔ ہن جدو قربانی اپنے محل تے پہنچ گئی، جی میں قرآن پاک نے انہاں قربانیاں دے بارے ذکر کیتا ہے جڑیاں بیت اللہ بھیجیاں جاندیاں نے، حتیٰ کہ قربانی اپنے محل نو پہنچے۔ اس آیت تو بعد علماء نے استدلال کیتا ہے کہ جدوں قربانی اپنے محل نو پہنچ گئی ہے، اگر کوئی حجامت کروانا چاہتا ہے کروا لے۔ اس آیت تو استدلال کر کے علماء نے اجازت دیتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دے ظاہری معنی عمل کرنا چاہتا ہے، قربانی پہلے دن کرے، دوجے تیجے جدن بھی انہیں کرنی،
کرم تو بعد اگر حجامت کروائے یہ زیادہ تقوی دے قریب ہوئے گا، یہ زیادہ بہتر ہوئے گا۔ تو آئیے عرض کر رہے ہیں، سب تو پہلے عرض کر دیتا کہ جڑے بندے نے قربانی کرنی ہے یا وہ جانور خریدنا یا خریدنا ہے، وہ بندہ اے پابندی کرے گا۔ پابندی میرے پیغمبر نے دسی ہے۔ ہن دوسری بات آ جاوے قربانی دے بارے چند گزارش کر لگاواں کہ قربانی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ سب تو پہلے تے قرآن پاک سنیا جے، فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اے میرے نبی علیہ السلام، اللہ نے تانوں کثیر خیر عطا فرمائی ہے، حوض کوثر سمیت۔ تسی اپنے اللہ دے شکریہ اندر نمازاں بھی پڑھو، وانحر اپنے رب واسطے قربانی بھی کرو۔ حضرات دے اندر اللہ پاک نے امر دا سیگا بولیا وانحر، حکم دیتا ہے اللہ پاک نے قربانی کرو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قربانی دا آرڈر آیا ہے، میرے پیغمبر نے ایک سال بھی قربانی مس نہیں کیتی ہے۔ سونے پیغمبر قربانیاں دیندے رہے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو سوال کیتا گیا، حضرت جی قربانی کیا واجب ہے؟ فرماندے نے نبی پاک نے ہر سال قربانی دیتی ہے۔ ایک تے میں سونے اللہ پاک دا حکم تانوں بیان کیتا، پھر ہن ایک حدیث بھی سماعت فرماندے جایا جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے کو قربانی دی طاقت انہیں قربانی نہیں دیتی ساڑی عیدگاہ دے قریب نہ آوے۔ ابھی لفظ جڑے نا قربانی دے وجوب نو ثابت کر رہے ہیں۔ قربانی ایک وجوب دے درجے تک پہنچ دی ہے۔ اگرچہ میں تے بہت زیادہ کو سخت فتویٰ نہیں لگاواں گا، لیکن درائل دستے نے قربانی جڑی ہے نا واجب دے قریب قریب ضرور پہنچ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد۔ جڑے بندے نے عید دی نماز تو پہلا قربانی دا جانور ذبح کر لیا نو چاہیے دوبارہ قربانی کرے، دی قربانی نہیں۔ اگر قربانی نفلی ہوندی کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تے نہیں ٹھیک، وہ دے اتے نہیں سختی کرن دی آپ نو ضرورت کی سی۔ یہ مطلب ہے قربانی وجوب دے قریب قریب ضرور ہے۔ میں اس واسطے ذرا نرم لہجے وچ عرض کر رہا چونکہ اہل علم دے مابین اتنے کوئی اختلاف پایا جاندہ ہے۔ کچھ اہل علم دے نزدیک قربانی نفل ہے۔ ایک تے خیر و روایت جڑی جنہوں دلیل بنایا جاندہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم ہے، تواڈے باپ ابراہیم دی سنت روایت سندن صحیح نہیں، یہ دلیل نہیں بنتی۔ لیکن کچھ حضرت ابو بکر حضرت عمر دے عمل تو بعض علماء نے دلیل لئی ہے۔ حضرات تو نظر کرانگا کہ قربانی جڑی ہے واجب دے قریب قریب ہے، یعنی ضرور دینی چاہی دیئے، قربانی دینی چاہی دیئے، قربانی ادا کرنی چاہی دیئے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی ہے کہ کسے بندے نے عید دی نماز پڑھن تو پہلا قربانی دی بکری اپنی ذبح کر دیتی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی، سونے پیغمبر
نے عید دے خطبے دے اندر فرما دیتا جنہیں عید دی نماز تو پہلے قربانی کی تھی دی قربانی نہیں، انہوں چاہیے دوبارہ قربانی کرے۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کر دینے سونے میں ذبح کی تھی قربانی۔ حضرت جی اثر گل لے وے میں سوچے آسی کہ عید دا دن تے آ گیا، یوم النہر تے آ گیا، میرا ہمسایہ غریب ہے، میرے ہمسایہ غریب ہے، اس بیچارے نے کدی کدی گوشت دیکھنا ہے، میں چاہنا سا کہ میں نیکی اندر پہل کرا۔ نیت اچھی ہے، صحابی دا ارادہ سوچ نیت اچھی ہے، لیکن پیغمبر دی مور نہیں لگی تے صحابی دی یہ نیت بھی دین نہیں بنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جنہیں عید دی نماز پڑھن تو پہلے جانور قربانی دا ذبح کیتا دی قربانی نہیں، قربانی وہ ہے گی جڑا عید دی نماز تو بعد جانور ذبح کرے گا۔ ہون عرض کرا کہ میرے پیغمبر فرماندے نے، حضرت فرماندے نے دوبارہ قربانی کر۔ حضرت جی میرے کل ہورتے جانور کوئی نہیں، البتہ میرے کل ایک جزا بکرہ کھیرا بکرہ، میرے پیغمبر فرماندے نے صرف تینوں اجازت ہے، کیونکہ تیرے کل ہور جانور کوئی نہیں، دن میں عید دا آ گیا، صرف تینوں اجازت ہے، اگوں نہیں، تو ادھی جگہ تے قربانی دے لے۔ حضرات تو جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا او دیتے غور فرما دے جایا جے، اللہ پاک دی سونے پیغمبر دینا فرمودات تو پتا چل دائے، قربانی واجب طاقت ہوئے تے دینی چاہی دیئے، دینی چاہی دیئے۔ پھر میرے پیغمبر فرما دینے سن نبی داود دی روایتے فرمایا یا ایوہ الناس ان علی کل اہل بیتن فی کل آمن اضحیہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ہر سال بعد ہر گھرانے تے ایک قربانی ہے، ہر سال ہر گھر تے ایک قربانی ہے، علی کل اہل بیت۔ ہن اگر تے چار بھائی نے، چارے کاروبار کر رہے ہیں، چار نے، پانچ نے، چھ نے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن سارے اپنے والد دی سرپرستی وچ نے، نگرانی چ نے، کفالت چ نے، کٹھے نے، پھر وہ ایک اہل بیت ہے، ایک گھر ہے۔ لیکن اگر ایکو ہی مکان وچ رہ رہے ہیں، چارے بھائی اپنا اپنا الگ کاروبار ہے، لین دین ہے، الگ الگ، وہ الگ الگ اہل بیت ہے، انہاں دے اوتے قربانی بھی الگ الگ ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا بھائی کئی بندے نے انہاں دا مال کٹھا ہوندا ہے، بکریاں، بھیڈاں، گائے وغیرہ، فرمایا مال انہاں دا کٹھا ہے، کاروبار کٹھا ہے، زکاة لین والا جس ویلے عامل آوے تحصیلدار گورنمنٹ دا، اس وقت دی اسلامی گورنمنٹ دا، وہ زکاة تو ڈردیاں اے نہ کرن کہ اپنا مال لیدہ لیدہ کردن، وہ لیدہ لیدہ کرنن مال تھوڑا ہو جائے گا، چونکہ پہلے کٹھا سی نصاب نو پہنچ گیا، لیدہ لیدہ کیتا ہے نصاب نو نہیں پہنچیا، زکاة تو بچ جنگ۔ فرمایا کم غلط ہے، یا تے ہمیشہ واسطے الگ رکھو، زکاة تو ڈردیاں مال نو الگ الگ نہ کرو۔ اسی طرح کئی احباب قربانی دا ویلا ہوندا ہے تے اسی سارے کٹھے ہی ہاں، اگے پیچھے ہوئے لین دین وکھرا، کھان پین وکھرا، کاروبار وکھرا، قربانی دی واری آتے سارے کٹھے ہی ہاں۔ اللہ دے راہ دین لگے ہاں، اسی ایسیاں نیتاں کرنے ہاں، نہیں، نیت کرو فراخی میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر کار ہمیشہ توڑا الگ الگ ہے، توڑا کھانا الگ ہے، قربانی بھی اپنی الگ دیو، اللہ توفیق دے گا۔
حضرات عرض کر رہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں قربانی دیاں پابندیاں لائیاں نے، آئیے ذرا میں انہاں دے ول چلا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی نے، میرے پیغمبر فرماندے نے لا یذخی بالارجاء بین ذلعھا، فرمایا او جانور قربانی نہیں لگے گا جدا لنگڑا پن واضح ہوئے۔ بعض دفعہ جانورانو ایک مرض ہے، انہوں کہندے نے سرن بیماری ہے، جانور جڑا بیٹھا ہوئے نا جدوں اٹھے گا وہ کو پٹھیاں نو مسئلہ بنتا ہے۔ اج میں ساڈے چوں بھی کئی معاملہ ہوندا ہے، بیٹھے ہون تے اٹھن تے ٹریا نہیں جاندا، ذرا تھوڑا جا 5-7 قدم چلن تے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سرن بیماری ہے جانوراں چ، جدوں جانور بیٹھے نو اٹھاؤ گے نا اس میں لو لنگڑائے گا کسی ایک لت تو، وہ لنگڑا پن نہیں، ایسا جانور خطرے والا نہیں، شک والا نہیں۔ ہاں جڑا جانور مستقل بین ذلعھا، او دا لنگڑانا واضح ہوئے، او جانور قربانی نہیں لگے گا۔ حضرات دوجے نمبر تے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میرے پیغمبر دی حدیث فرمایا وَلَا بِالْأَوْرَاءِ بَيِّنٌ أَوْرُهَا، نبی پاک فرماندے نے جڑا جانور واضح طور تے کانا ہوئے، واضح طور تے، ایک اکھ تو نظر آ رہا ہے دوجی تو نظر نہیں آ رہا۔ ساڈے جڑے دیہاتی سیانے بندے نے انہاں دا طریقہ ہوندا جانور دے سامنے اکھاں دے اس طرح ہاتھ نو ہلانا، اگر وہ اکھ نو چمکے سمجھ لو ٹھیک ہے، تے جو نہیں چمک رہا وہ دی اکھ مکمل کہانی ہے بجن، ایسا جانور قربانی نہیں لگے گا۔ حضرات ان باتیں غور کریاں جے پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنُ مَرْضُهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسا جانور جڑا بیمار ہے او دی بیماری واضح وے نظر آ رہی ہے، بیماری ہے، جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جاوے قربانی نہیں لگے گا۔ چوتھے نمبر تے وَلَا بِالْأَجْفَاءِ الَّتِي لَا تَنْقِي، ایسا جانور جدے ہڈیاں چوں اجڑا مکھ ہے نا، گودا مکھ یا ہڈیاں دے اندر، ہڈی ایک تے ہے نا اندر گولائی چ گودا، ایک ہوندا ہڈی دے اندر بھی، اگر او گودا ختم ہو گیا، چلن تو آوازار ہو گیا بڑھاپے دی وجہ تو یا کسی بیماری دی وجہ تو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسا جانور بھی قربانی نہیں لگے گا۔ حضرات ان 4 چیزاں میں تواڈے سامنے عرض کر دیتیاں نے، ایک اور روایت بھی سنیاں جے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سانو نبی پاک نے حکم دیتا ہے ان نستشرف العین والأذن اللہ نزخیا بمقابلت ولا مدابرہ ولا سرقاء ولا خرقاء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو حکم دے دیتا ہے، سونے پیغمبر نے سانو آرڈر دیتا کہ جڑا قربانی دا جانور لو دیاں اکھاں چیک کر لو، کان چیک کر لو۔ اکھاں دی گل تے میں کر دیتی، ہن کان دی بات ہوئے، اے 5واں ابان لگ گیا 5واں، فرمایا او دیاں کناں نو چیک کر لو۔ کناں نو کیویں چیک کرنے؟ بے مقابلات ولا مدابرہ، اگوں بھی چیک کرو پچھوں بھی چیک کرو، لمبائی چوڑائی بھی چیک کرو، کسے پاسیوں گول سوراخ تے نہیں،
ہلکا پھلکا اگر گول سوراخ ہوئے نا، جویں گورنمنٹ فارما والے جانوراں سوئی دے برابر سوراخ کر دیے او مور وغیرہ اتنے لگان واسطے، بعض علماء نے یہ کچھ گنجائش دیتی ہے کہ ایسا نہیں، ہاں جدا سوراخ واضح ہے، بڑا سوراخ ہے، ایسا گول سوراخ ہوئے یا لمبا چیرا ہوئے یا کٹیا ہوئے، ایدی کے بجائے با سارے ہی نے اے بیان کر دیتا ہے کہ ادوں دے لوکی کئیاں بابیاں دے نام تے ٹکیاں لایا کر دے سان، جانور نو فلانی بیماری ہے، فلانے بابے نے کیا سی کہ اینو ایڈگاں تو کٹ دیو بیماری دور ہو جاوے گی، اینو ادھروں کٹے آ جائے، اس واسطے توڑا جانور محفوظ رہے گا، اینو تھلیوں کٹے آ اس واسطے جانور محفوظ رہے گا۔ پھر سورہ نساء دی اندر بھی اللہ پاک نے شیطان دی بات بیان کی تھی ہے، اللہ سونیا مینوں گمراہ تے تو کر دیتا والا آمرنہم، میں انہاں ضرور حکم کراں گا تیری تخلیق نو بدلن تے جانوراں دے کناں نو کٹن، میں انہاں کہاں گا جانوراں دے کن کٹن۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے نال اللہ دی وحی نہ لوکاں نو روک دیتا، جڑا حکم شیطان نے دینا اساں مسلماناں نے مننا ہی نہیں۔ شیطان کہندا میں انہاں نو کہنا کن کٹو، اج میں ساڈے چوں کئی کتیاں دے بڑے شوقین دے کن کٹو، کوڑا بڑا ہوئے گا، جدی لات نو پے گا پاڑ چیر پاڑ کر دے گا، یہ بھی کوئی بہادری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کناں نو چیک کر لیا کرو، اگوں پیچھوں چیک کرو، چوڑائی تے لمبائی وچ چیک کرو، فرمایا ویکھیا کرو لمبا چیرا نہ ہوئے، گول سوراخ نہ ہوئے، کتوں کٹیا نہ ہوئے۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرماندے جایا جے، ایتھے بات میں اے وی عرض کراں، عیب او نے جو شریعت بیان کرے، جڑے عیب شریعت نے جنہوں عیب نہیں نہ کیا وہ عیب نہیں۔ مثلا تسی کوئی مادہ جانور قربانی دینا چاہتے ہو، بکری ہے، گائے ہے، جائز ہے۔ ویسے ساڑھے آج کل دے معاشرے اندر نا مادہ جانور نو قربانی دے لگا کئی ہچکچاہٹ محسوس کر دے، کی کو کہے گا بکری قربانی دیتی ہے۔ صحابہ کرام دی سیرت پڑھو لو، سینکڑوں صحابہ دے بارے ملتا فلانے نے بکری لئی قربانی دی، فلانے نے بکری دیتی، کوئی عرض نہیں، جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن مادہ جانور ہے، او دا کوئی تھن خراب ہو گیا ہے، اسی شک چ پہ جائیں گے، تھن خراب ہو گیا ہے، خون نکلدا ہے، پتہ نہیں قربانی لگے گا کہ نہیں۔ میرے پیاریو میں پھر عرض کراں، عیب وہ یہ جو شریعت بیان کرے، جڑا شریعت نے عیب نہیں نہ کیا۔ اجے میں نے کل ایک فون آیا کہ جی ایک جانور ہے، وہ دا قدرتی طور تے کپورا ہی نہیں، خوشیاں نہیں ہوتا۔ میں کہا کوئی عرض نہیں جائز ہے جی، عیب نہیں۔ میں کہ اللہ دے بندے شریعت نے اینو عیب نہیں گردانیا، جنہوں شریعت عیب نہ کرے ساڑھے کہن نالو عیب نہیں ہوئے گا۔ ایک روایت ویسے ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ منسوب ہو کہ بگیاڑ آیا تو انہاں دے دمبے دی چکی نو کٹ کے لے گیا، تے آپ نے فرمایا قربان، لیکن ایک روایت سندن صحیح نہیں، ضعیف ہے، اس واسطے عیب نہیں ہوئے گا۔ ہاں عرض کر رہے ہیں ہن سنگ دے بارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ تے غور کرے آجے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یزخی بے ازباء الاذن والقرن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک نے سنگ کٹے اور کان کٹے جانور دی قربانی تو منع کر دیتا ہے، لیکن ازبا یہ دے اتے مختلف لغتاں نے، چونکہ لفظ عربی دا
اساں عربی جڑے اہل اللغہ لوگ نے انہاں تو لغت لینی ہے، وہ دی اندر میں عرض کراں گا۔ ہاں تقوی تے وے جتھوں تک تقوی دی بات ہے، سنگ تھوڑا ٹوٹا ہے زیادہ ٹوٹا ہے بچ جاؤ تے بہتر ہے، لیکن اگر کسی صورت اندر کوئی ایسی، ہاں بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے جانور دے سنگ تو اتو خول اتر جاندہ ہے، خول اتر جائے کوئی عیب نہیں، ویسے اسبا اس سنگ نو لغوی طور تے کیا جاندہ ہے جڑا جڑ تو ٹوٹے، جڑ تو ٹوٹے زخم کر جائے او جانور قربانی نہیں لگے گا۔ ہاں جدا خول اتر جائے یا او دا اتوں کچھ حصہ تھوڑا جاگر ٹوٹ گیا وہ نقصان نہیں دے گا، ایسا جانور قربانی لگ جائے گا۔ حضرات تو نظر کر دیتا کہ قربانی کا دا نام ہے، قربانی کے چیز دا نام ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ پاک فرما دے نے قربانی کی دا نام ہے، میرے پیغمبر فرما دے، اللہ پاک فرما دے نے قربانی صرف گوشت دا نام نہیں، قربانی صرف خون دا نام نہیں، قربانی نام ہے تواڈے دلاں دے تقوی تے خلوص دا نام ہے۔ تقوی پرہیز جڑیاں پابندیاں شریعت نے قربانی واسطے لائیاں نے، انہاں پابندیاں نو اپنا کے جانور اللہ دی راہ قربان کرو گے وہ ہے قربانی۔ بس دو پابندیاں عرض کر کے بات کو ختم کر لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا تذبحوا الا مسنہ، فرمایا دوندہ جانور ہی قربان کرو، دوندہ جانور ہی قربان۔ یہ تو مراد یہ نہیں کہ چوگا چھگا وہ جانور نہیں لگتا، نہیں، دوندے تو تھلے ہوندہ ہے دودھ یا دنداں والا، یعنی بچپنے دے دند نے، جدو سامنے والے دند وہ کھیڑ ہے نا اپنے دند چھوٹے اتر دے نے چوڑے اگ دے نے، انہوں کہندے نے اے جوان ہو گیا، جوانی چڑھ گیا جانور۔ حضرات ان بات توجہ فرمان دے نایا جے ساڑھے ملک دی اندر جب تک بچہ 18 سال دا جوانی نہ چڑھے آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بندہ، تے تیرا جانور جو جوانی نہیں چڑھیا قربانی کی میں لگے گی؟ او دا دشناتی کارڈ بڑھوانا ہے قربانی کر کے۔ اللہ اکبر، دوندہ جانور، دوندہ إِلَّا أَن يُعْصَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَزْءَةً مِّنَ الزَّأْنِ، فرمایا ہاں اگر تنگی آ جاوے، پہلے ہے دوندہ ہی، پاویں پیڑ دا دوندہ، بکر ہے دوندہ، گائے دوندہ، اور اسی طرح اونٹ دوندہ۔ ہاں اگر کوئی تنگی بن گئی ہے، دوندہ جانور نہیں ملیا، عید دا دن آ گیا ہے، منڈیاں اٹھ گئی آنے، جانور نہیں ملیا، تنگی ہے، پھر دیکھو پیڑ دا، بکرے دا نہیں، گائے دا نہیں، اونٹ دا نہیں، صرف پیڑ دی جنس بچوں۔ پھر جدہ، ہن جزے دے بھی 3 لغتاں ہیں۔ ایک لغت ہے جدہ ہوندہ ہے جدہ 6 مہینیاں دا ہو جائے، ایک لغت ہے 10 مہینیاں دا ہو جائے، ایک لغت ہے سال دا ہو کے اگلے سال داخل ہو جائے۔ ہن 6 مہینیاں دی لغت مشکوک، 10 دی مشکوک، معتبر سال، یعنی پیڑ دا جانور جڑا 1 سال تو ہو کے اگلے سال میں داخل ہو جائے پکا کھیرا، او قربانی لگے گا کہ صورت اندر جدو تانوں کوشش کرن دے باوجود بھی دوندہ نہیں ملیا۔ یہ پابندیاں نے، اگر اپنی مرضی او نہیں چھڑو مولوی صاحب دی کی گل ہے، چھڑو ہو جاندہ کھیرا 6 مہینے دا کر لو، فلاں دا کر لو، بھائی جے اپنی مرضی کیتی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، مولوی صاحب دیکھو دوندہ چھوٹا ہے کھیرا وڈا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ نے نہیں ویکھنا گوشت بہتا کدہ ہے،
خون زیادہ کدھر ہے؟ اللہ نے ویکھنے پابندی کنے کیتی، اے پابندیاں نے اللہ سانو کرن دی توفیق دے۔ رہا مسئلہ مجھ دی قربانی دا، او دا اینا ہی جواب کافی ہے کہ مجھ دی قربانی دلائل تو ثابت نہیں۔ دلیل دا معنی ہوندا روشنی، ایک چیز واضح جدے جو بھلیکھا ہی نہ ہو۔ دلیل تو ثابت نہیں، البتہ نو قیاس تو ثابت کیتا جاندا ہے۔ کوئی کہندے نے گائے مجھ جڑی گائے دی قسمہ چو قسم ہے، لیکن یہ بھی گل پکی نہیں، بڑا اختلاف ہے دے اندر بھی۔ کوئی کہندا ہے کہ جدوں مجھ نو تسی زکات دے مسئلے میں لیا کے گائے دے حکم میں لے آندے ہو، لہذا اتھے شامل کیتا قربانی بھی شامل کرو، لیکن یہ بھی قیاس دیاں شرطاں تے گل پوری نہیں اتر دی۔ قیاس میں علت دا مشترک ہونا بھی ضروری ہے، جڑیاں قیاس دیاں شرائط نے، اتھے علت ہی مشترک نہیں ہو رہی۔ تو عرض کر رہے ہیں دلائل دے وچ 4 جانور جڑے پکے ثابت نے، پیڑ ادیاں تمام قسماں، بکری تمام قسماں، گائے تمام قسماں، اونٹ تمام قسماں، تقوی ادا نام ہے۔ جدو پکے جانور مل رہے نے سانو شک والا کام نہیں کرنا چاہیے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر پکے جانوراں دی کوئی قلت پیش آئی، پھر علماء موجود نے، کوئی اجتہاد یا قیاس دی راہ نکل آئے گی۔ جب یہ جانور موجود نے سانو شک دے کم تو بچنا چاہیے، مگر پھر بھی کوئی کر لوے میں اتے کو کسی قسم دا فتویٰ نہیں لگاواں گا، چونکہ فقہی مسئلہ ہے۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے، اللہ سانو اے یا جڑا اشرا آ رہا ہے اے دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق دے، قربانی دے موقع تے اللہ سانو توفیق دے، چونکہ اس دفعہ مالی حالات بہت کمزور نے۔ میں جمعے میں دعا کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے امام دے ممبر تے بیعت تو لا کے جماعت کھڑی ہون تک ایک کڑی ایسی آندی ہے جدے میں جڑی دعا کیتی جائے اللہ قبول کردا ہے۔ یا اللہ معاشی مالی حالات اس وقت بڑے کمزور نے، لیکن میرے اللہ میریاں ساریاں بھیناں نو بھراواں نو تو غیبی مدد کر کے توفیق دے دے، ہر سال قربانیاں دیندے نے، ایدکاں کوئی میرا ویر بہن پائی قربانی تو رہ نہ جائے۔ یا اللہ توفیق دے دے، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تیرے کے کوئی مشکل نہیں، تیرے خزانے بھرے نے، راتوں رات چاہیں جڑا بندہ ککھاں چنوں لکھاں چلے ہمیں، اللہ حالات تے واقع بن گئے نے، لیکن تیرے کے مشکل نہیں۔ اللہ ساریاں دے معاشی حالات بہتر کر دے، جس طرح ہر سال قربانیاں دے کے تیری رضا حاصل کری دیے، اللہ اسی طرح عید کامی توفیق دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سوال آئے ہیں۔ ایک سوال آیا خسی جانور دی قربانی، مسند احمد دے اندر صحیح سند دے نال حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خسی جانوراں مینڈیاں دی قربانی دیتی۔ جانور دا خسی ہونا میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں وہ شرعی عیوب اندر شامل نہیں۔ خسی جانور دی قربانی شرم جائز ہے، اصل آل تشیع دے نزدیک جائز نہیں،
تے جڑے نیم رافضی نے شیعہ نما لوگ نے وہ پہ تے دعائی دیندے نے مرزا محمد علی جیلوی جیسے لوگ یا اس قسم دے اور بھی وہ پہ انہاں دی پشت بنائی کردیا ہویاں پہ دعائی دیندے نے جائز نہیں جائز ہے خسی جانور دی قربانی اللہ دے رسول علیہ السلام۔ دوسرا سوال آیا ہے کہ تسی یہ بیان کیتا ہے حدیث کہ یوم عرفہ دا روزہ یہ رکھنے ایک سال پچھلے دے گناہ اللہ معاف کردا، ایک سال آئندہ دے پچھلے دی سمجھ تے آ گئی لیکن آئندہ سال دے گناہ کیویں معاف کردا ہے؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے تے ساڈی نویں جنریشن نو اللہ ہمت دے جی میں اس بچے نے سوال کیتا ہے، اللہ برکت دے، اس طرح سوال کرن دین سکھن۔ نماز تو بعد خطیب عالم تواڈے کول تے ماشاءاللہ ویسے ہی ایک اللہ تعالیٰ نے متبخر عالم دین تن دیتے نے، وہ گل وکھری ہے۔ میرے ورگاڑا پنجابی دا خطیب ذرا ترنم نال بیان کردا ہے، وہ ذرا سادہ بیان کردے نے۔ اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے بڑا انعام کیتا ہے، تانوں ایک متبخر ایک سمندر علم والا شخص مولانا عبدالصمد معاذ جیسی شخصیت جو تواڈی تربیت کردے نے، اللہ پاک انہاں دی علم عمل اور عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ نماز تو بعد سوالات کریا کرو، پوچھیا کرو۔ تو خیر عرض کر رہا سا، دیکھو آئندہ سال دے بھی گناہ اللہ معاف کرتا ہے جی، یہ مطلب ہے میرے رب دا کرم ہویا اس روزے دی برکت نال آئندہ سال اللہ تانوں گناہاں تو جی بچائی رکھے گا۔ ایک غلطی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی مولوی صاحب میں روزہ بھی رکھیا ہے لیکن میں اس سال پھر نہیں بچ سکیا گناہاں تو۔ یہ جڑے ہوندے نا کہ فلانے عمل دی وجہ تو گناہ معاف، فلانے عمل دی وجہ تو گناہ معاف، اصل اسی جڑے علماء خطباء یہ ترجمہ کر لگے ہیں تانوں رغبت دلان واسطے مطلق ترجمہ کر جانے ہیں، گہرائی چ نہیں جاندے۔ گہرائی چ جویں نیکیاں دے درجے نے نا اس طرح گناہاں دے بھی درجات نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بنیا نا کفر و دون کفر، چھوٹا کفر پھر اس تو وڈا، پھر اس تو وڈا، پھر اس تو وڈا، پھر اس تو وڈا، اس طرح ظلم و دون ظلم گناہاں دے بھی درجات نے۔ ایک درجے دے وہ گناہ نے، حدیث تو سنی ہے جدو بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے ہاتھاں دے گناہ معاف، کلی کرتا ہے منہ دے اندر دے زبان دے گناہ معاف، چہرہ دھوندا ہے یعنی جویں آزاد دھوندا جاندا ہے گناہ معاف۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو نماز پڑھتا ہے زور پڑھی اثر پڑھی، اثر تے زور دے درمیان جڑے گناہ نے وہ معاف، تے جے وضو کیتے سارے معاف ہو گئے نے تے ہن کہڑے گناہ نے جڑے نماز پڑھیا معاف ہو رہے نے؟ یہ مطلب ہے کچھ درجات نے بھی ایک درجے دے گناہ او نے جڑے وضو کیتیاں چڑھ جاندے نے، اس تو وڈے درجے دے نماز پڑھیا چڑھ جاندے نے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ پچھلے جمعے تک جننے گناہ نے تساں جمعہ پڑھیا اللہ معاف کر دے۔ کی مطلب اس تو بڑا درجہ ہے۔ اسی طرح رمضان اور اسی طرح یوم عرفہ دا روزہ وہ دے ایک درجے دے گناہ نے۔ یہ مطلب یہ نہیں بندہ ڈاکے ماری ہے، چوری ماری ہے، چوریاں کری ہے، لوگوں کا مال کھائی ہے، قتل کری ہے، بس یوم عرفہ دا روزہ رکھ لو پچھلے سارے گناہ معاف نہیں۔ کبیرہ گناہ توبہ تو بغیر معاف نہیں، اور توبہ دیاں بھی کم از کم 12 شرطاں، وہ شرطاں پوریاں ہون پھر توبہ ہوتی ہے۔ کبیرہ گناہ وہ اس طرح معاف نہیں۔ ہاں اس تو تھلے جڑے صغائر دے درجات نے وہ مختلف کماں نال معاف ہوندے نے، انہاں چوں ایک ذریعہ اپنا یوم عرفہ دا روزہ وہ دی وجہ تو اللہ پاک گناہ معاف کردا ہے۔ ایک سارے شیخ محمد امین صاحب تے شیخ نعیم صاحب کہندے نے انہاں دی ہمشیرہ واسطے دعا کریا جے اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور ایک رکا ہے شیخ محمد امین صاحب گلی نمبر 2 رضا آباد تو، وہ بھی کہتے میرے والدین واسطے دعا کرنا اللہ پاک انہوں دے درجات بلند کرے، بخشش فرمائے۔ ساڑھے بھائی ابو مریم بھائی عبداللہ صاحب انہوں دی وائف دا آپریشن ہویا ہے، دعا کرنا اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح میں آ رہا سا ایک ساتھی نے سپیشلی فون کر کے کیا ہے
اتھے لاہور تو ہی انہاں کہا میری سسٹر بڑی بیمار نے، دعا کرنا اللہ صحت دے، یا اللہ سب بیماروں شفا دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔